یہی ہے ان الانسان لفی خسر، دنیا کے بازار میں جو آیا وہ گھاٹے میں پڑ گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اسے جاننے کا نام علم ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہتوت کے درخت کے قریب کھڑے تھے۔ ایک دہریہ وہ ہیں جو اللہ پاک کے وجود کو ہی نہیں مانتے، آج بھی ان کی بڑی کثرت ہے۔ اس نے کہا جی آپ اپنے رب کے ہونے کی کھڑے کھڑے مجھے کوئی دلیل دکھا سکتے ہیں؟ اب قرآن حدیث جو رب کو ہی نہ مانے اس کو قرآن حدیث کی دلیل کیا دیں؟ امام شافعی علیہ رحمت نے فرمایا میں اپنے کریم رب کے ہونے کی دلیل تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا شہتوت کا درخت، شہد کی مکھی اس سے رس چوستی ہے، شہد بنتا ہے، بکری اس کے پتے کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، ہرنی اس میں سے کھاتی ہے، اس کے نافے سے ناف سے کستوری نکلتی ہے۔ گرمی کا سیزن ہے، لیمو کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، ایک لیمو کو پکڑیے، اس لیمو کا جو چھلکا ہے اس کی تاثیر اور ہے، اور جو باریک باریک گٹھلیاں ہیں جن کے اندر وہ عرق ہے، پانی ہے، اس گدے کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اندر سے نکلنے والا پانی، اس کا عرق، اس کی تاثیر اور ہے۔ لیمو ایک ہے، تاثیریں جدا جدا ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ اسے پہچاننے کا نام علم ہے۔ وقت کا بڑا تگڑا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے کہ ایک مکھی آئی اور اس کی ناک پر بیٹھی، اڑائی پھر بیٹھی، اڑائی پھر بیٹھی۔ بادشاہ کا مزاج برہم ہو گیا۔ ظاہری بات ہے جو یکا یک فوجوں کو آرڈر دیں کہ پورے کے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیں، اس کے قابو میں مکھی نہ آئے، کیا کہیں آپ سے؟ اس کے قابو میں مکھی نہ آئے، الجھ بھی گیا، طبیعت برہم بھی ہو گئی۔ اتنے میں سید السادات کریم ابن کریم حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز ہوئے تو کہنے لگا، مزاج برہم تھا، اے شہزادہ رسول اقدس، اے اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ مغرور دماغوں کا فطور یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قابو نہ آئے اس کے وجود پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے کویسچن یہ ڈال دیا، اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ آگے میرے سرکار کا شہزادہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام جعفر کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے یہ مکھی مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے۔ علم اس کے جاننے کا نام ہے۔ اور یہ جو صوفی درویش ہوئے ہیں، ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ گر سکھانا ہے نا جی، تو ہر ایک کا طریقہ ایک ہے اور اپنا اپنا ہے، لیکن منزل علیحدہ نہیں ہے، منزل ایک ہے۔ صوفیہ کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے والد ماجد حضور پر نور امام محمد باقر، ان کو باقر کہتے اس لیے ہیں کہ وہ جیسے ایک بندہ چیز کو پھاڑ کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکال لائے، تو وہ قرآن و حدیث کی حسین سرزمین سے قیمتی قیمتی ہیرے نکال نکال کے لاتے تھے۔
یہ عظیم ذاتوں نے کیا کمال کی بات کہی. آپ تو آج لیبارٹریاں لے کر بیٹھے ہیں اور رب سے الجھتے ہیں. یہ دیکھو صدیوں پرانی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنسو ہیں ان کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ آنکھ کے پانی کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ نے خود وجہ بیان کی. فرمایا یہ جو آنکھیں اس کے پیچھے چربی ہی چربی ہے. اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے نمکین پانی رکھا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو. اب ہم بھی آپ کو کچھ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے دوسرا باب کھول لیا ہے کہ اسے جاننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو جان لو. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آنکھوں کا پانی نمکین رکھا. کانوں کو سماعت کے لیے رکھا. حسن تخلیق یہی تھا کہ کان یہی ہونے چاہیے. ہے جی توجہ آپ کی؟ یہاں تو بوتلیں بھی برستی ہیں. جام ہوتا تو کچھ اور بات تھی. بڑی مہربانی ہے. توجہ دائیں بائیں تھوڑی سی بھی آپ کریں گے ساڑی تار ٹوٹ جاندی ہے. مڑ کے تو کاریگر کوئی نہیں. کیا کریں گے آپ بس توجہ کریں اور جو میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں وہ قبول کریں. میں تو سامنے والوں کو دیکھوں گا جی. میں تو ان سے آمنا سامنا چاہتا ہوں جو مجھ سے آمنا سامنا نہیں چاہتے. ابھی بھی سامنے والے کسی اور کو بلا رہے ہیں اور ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ ہم ان کو دیکھے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا آپ سے ربط کوئی نہیں ہوا. دیکھتے ہیں ہو جائے تو بڑی بات ہے. آپ حضرات بھی تشریف رکھیں گے پلیز. اگر آپ کو اساتذہ کی طرف سے اجازت ہے میں تو آپ کے انتظامی امور میں مخل نہیں ہو سکتا. کان اس نے یہی رکھے سننے کے لیے. پھر یہ بھی اس کی شان ہے کہ سوراخ رکھیں. اچھا یورپ سے کوئی چیز بن کے آ جائے تو بڑی تعریفیں کرتے ہو کہ ویکھو جناب پلاسٹر چ کی کمار رکھتا ہے, سلور چ کی کمار رکھ دیتا ہے, تانبے چ کی کمار رکھ دیتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اپنا آپ ویکھدا ہی نہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم. بندہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ رب نے 4 قسمیں ذکر کر دی ہیں. آگے کیا ارشاد ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو حسین ساخت پر پیدا کیا ہے. رومی پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور طوالت میں نہیں جا سکتا. 2 لائنوں میں مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلی سے لے کر شیر تک اور کوے سے لے کر شہباز تک اتنی بھی چلمن نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ نہ سکیں. بہت برے لگتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. بے رخوں سے تو ہمارا شہر بھرا پڑا ہے. پھر بصیر پوری بندہ کیوں آئے اور بصیر پور میں آ کر بھی بندہ بے بصارت رہے. کیا کریں؟ کیا میں آپ سے گزارش کر رہا تھا؟ کان
وہ بلی کی بات سنا رہا تھا، بلی سے لے کر شیر تک، ایک بکری بھیڑ سے لے کر ہاتھی اونٹ تک، اور ایک چڑیا سے لے کر شہباز تک، دانا کھا رہے ہوں یا پٹھے یا گوشت، منہ زمین پر ماریں گے۔ میں نے تو آپ کو اتنا سارا مضمون ایک صدر میں عرض کر دیا۔ شہباز شاہین کی پرواز کتنی اونچی صحیح، اسے شکار کے لیے نیچے ہی جھپٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ شکار پنجوں میں دبوچ لے اور چاہے وہ بلندی پر ہو، جب اس نے کھانا ہے تو منہ نیچے مارے گا، دانا چگنا ہے منہ نیچے چونچ، پٹھے کھانے ہیں منہ نیچے، گوشت کھانا ہے منہ نیچے۔ ایک یہ مٹی کا بابا ہے، اس کو بنایا، اس کی ساخت ویسی نہیں رکھی کہ یہ زمین پر منہ مارے، کا سیدھا ہو کے بیٹھ، نوالا توڑ، منہ میں ڈال، تے غیرت کر، جدوں اسی تینوں روٹی واسطے بھی نہیں چکن دیتا، کیونکہ تجھے ہم نے صرف اپنے لیے بنایا ہے کہ ہمارے آگے جھکا کر، اور تو اتنا نادان ہے کہ ہمیں ہی چھوڑ کے جگہ جگہ جھکنے لگ گیا۔ بلندی کے لیے شرط ہے اور سر افرازی کے لیے شرط ہے کہ مالک جل جلالہ کے آگے جھکا رہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب کے لیے تواضع اختیار کرے مالک اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس میں سوراخ رکھا، اور اس میں جو سوراخ رکھے ہیں یہ سویا ہوا ہے تو چیونٹی اس کا جدھر چاہے دل چاہے وہ بھاگی پھرے گی، چیونٹی، مچھر، مکھی، کوئی چیز بھی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کان کا آگے لنک دماغ سے ہے، ہم سوئے ہوئے تھے، خراٹے لے رہے تھے، چیونٹی آ گئی، وہ کان کے راہ سے دماغ میں چلی گئی، کیا کرو گے؟ ایسے کو موزی چیز دماغ میں چلی گئی، کیا کرو گے؟ قربان احسن الخالقین کے حسن تخلیق پر کہ اس مہربان نے اس کان کے مین گیٹ پر گاڑھی قسم کا مواد پیدا کر دیا جسے ہم کانوں کا میل کہتے ہیں، چیونٹی پاؤں رکھے وہیں دھس جائے، مکھی جائے وہیں دھس جائے۔ یہ میل کا انتظام جسے ہم میل کہتے ہیں اس خالق نے کیا ہے تاکہ تیرے کانوں میں کوئی موزی چیز چلی نہ جائے، اپنا آپ پہچان تاکہ اس کی پہچان نصیب ہو۔ سبحان اللہ، آپ نے ہماری تقریر پر نہیں کہنا، بنانے والے کے حسن تخلیق پہ کہنا ہے، سمجھ گئے؟ اور سرکار امام جعفر کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کا یہ حصہ بھی ہے، ناک کا پہرے دار ہونٹوں کے اوپر رکھا۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی کان سنتے بھی اور سونگتے بھی، پر سونگنے کی حص اس میں رکھی اور اسے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیا۔ اسے ہونٹوں کے اوپر کیوں رکھا؟ کہا کہ اگر آنکھ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ چیز خراب ہے کہ ٹھیک، تو ایک سونگنے والا پہرے دار ہونٹوں کے اوپر بٹھا دو تاکہ سمیل آتے ہی جانچ لے کہ چیز اچھی ہے کہ بری۔ ہم آپ سے بولنے کی خیرات نہیں مانگ سکتے کیونکہ اپنے رب کا ذکر ہو رہا۔ ایسا نہیں کہتے ایک گھونٹ بھرنے لگے، او اس سے تو کھٹی سمیل آ رہی ہے، کوئی نوالا چکا، او یہاں لائے تو کیا کہا، او یہ تو خراب ہے، باسی ہے، سڑاند ہے۔ کہا اگر دیکھ سکتا ہے تو آنکھیں، اور اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو پھر ناک،
اور اگر کوئی چیز نک نو بھی چکانی دے کے ٹر گئی، جاگنا بھائی اسے لطیفہ نہ سمجھنا، یہ تو حسن تخلیق ہے۔ اگر کوئی چیز اس چیکنگ کے مرحلے سے چکانی دے کے گزر گئی اور وہ کراس کر گئی ہونٹوں کے گیٹ کو، تو پھر آگے ایک تگڑا پہرے دار زبان کی صورت میں رکھا ہے جسے ذائقہ چکھنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ یہ ہے اس کا حسن تخلیق، اور یہ طویل باب مضمون ہے، اور میں اس کو ایک چیز پر ختم کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ سب سے کمال کی بات انسانی اعضاء، اس کے وجود کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھیں، اور آپ کو زیادہ سسپینس میں نہیں رکھتا، غور کیجئے تو رب تعالیٰ نے ہمارے وجود کو عین نماز کی صورت میں ڈھلنے کے لیے بنایا ہے۔ قیام کر، سیدھا کھڑا ہو، جھکنا ہے، کمر میں موو ہونے کی قوت رکھ دی، سجدہ کرنا ہے، ٹخنوں اور گھٹنوں کے اندر موو کرنے اور سمٹنے کی رکھ دی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ قبلہ کی رخ ٹانگ سیدھی کر کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کسی کو حادثہ ہو گیا، موروں کا مسئلہ ہو گیا تو وہ رکوع بھی نہیں کرتا بیچارہ، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے وجود اور اس کی ساخت، اس کی بنت، اس کی بناوٹ ہی رب نے نماز کے مرحلوں میں جھکنے کے لیے بنائی ہو۔ کوئی سمجھ آئی ہے بات کی؟ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بڑی حسین ساخت پر پیدا کیا۔ اب چیز بڑی سخت ہے، معدہ نرم ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تھریشر مشین دے دی اس کو دانتوں کی صورت میں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں نہ کہا اس پر تو مجھے شیخ سعدی یاد آئے۔ سعدی پاک سے کسی نے پوچھا کی حال ہے تہاڈا؟ انہوں نے کہا جی حال کی ہونا ہے، نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے تے زبان اجے بھی شکویاں تو باز نہیں آندی۔ سمجھ آئیے؟ نعمتیں کھا کھا کے دند کس گئے، زبان اس کے شکووں سے باز نہیں آتی۔ غیروں کو پڑھا، غیروں کو دیکھا، کاش کبھی خود کو پڑھا، خود کو دیکھا ہوتا تو رب کی پہچان نہ نصیب ہو جاتی۔ کہ سعدی پاک کی کہتے ہیں میں نماز پڑھنے گیا، میری چپل اٹھ گئی، مان لیجئے جون جولائی کے سخت گرمی کے ایام تھے اور نماز بھی زور کی ہوگی، ننگے پیر باہر نکلے تو پاؤں جھلس گئے، تے نالو نال شکوا کہ تیری نماز پڑھنا آیا تو جتی بھی چوکی گئی تے پیر بھی سڑن لگ گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک معذور کو دیکھا جو گھٹنوں اور کونیوں سے گھسٹ کے چل رہا تھا۔ سعدی سجدے میں گرے اور رو رو کے کہا مہربانہ مجھے معاف کر دے، میری تو صرف چپل گم ہوئی ہے، میں تو اور لے لوں گا، یہ دیتے پیر ہی کوئی نہیں۔ یہ سمجھیے جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی باتیں سیکھنے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسہ صرف امامت کے لیے نہیں ہے، صرف تقریر کے لیے نہیں ہے، صرف تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ جو کتاب رب کی خبر دیتی ہے، اس کی معرفت سکھاتی ہے، اس کتاب کو پڑھنے سیکھنے کی چار دیواری کو مدرسہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اس کو جاننے کو، اس کے پہچاننے کو۔ اور علم کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی عرفان والا ہو، فہم والا ہو، پہچان والا ہو، جو سکھا سکے۔ وگرنہ آپ عرصوں پر بخاری کی یہ حدیث نہیں سنتے کہ بندے نے 99 قتل کیے اور پھر اندر کا ضمیر کہنے لگا کہ ان توبہ کر، چلا گیا اس کے پاس جسے رب کی پہچان نہیں تھی،
کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کو معافی مل سکتی ہے؟ انہیں کہا بھائی ایک دن ہی معافی لب دی تو 99 کیتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کی رحمت کا عارف نہیں تھا، اللہ پاک کی رحمت کو جاننے والا نہیں تھا۔ علماء و مشائخ کو میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، کوئی ہو جو میرا کلاس فیلو بننا چاہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پوچھو علم والوں سے، کہا نہیں، ذکر والوں سے، میری یاد والوں سے، پہچان والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ سمجھ گئے؟ غصہ چڑھا، اس کا مرڈر بھی کر دیا۔ حدیث پاک میں مضمون ہے جب رحمت دستگیری کرتی ہے تو مرنے سے پہلے رب توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ چنگی حالت بھی ہوئے تو بندے نو او دے اتے بے فکر ہو کے نہیں رہنا چاہیے دا، پریا اسے دا جانیے جیڑا توڑ چڑھے۔ اور اس مضمون کو حدیث میں بیان کیا گیا، انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ بندے کا اینڈ کس چیز پر ہوتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب اس کے پاس گئے جسے رب کی معرفت تھی، پہچان تھی کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، بوڑیاں معافیاں دینے والا ہے۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا بابے ہو کو جرم معاف ہو سکتا ہے؟ کہ جرم بتا، کا ڈر لگتا ہے، کہ کچھ تو بتا۔ کہ 100 بندے مار چکا ہوں، یہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس، فیس بک کی سٹوری نہیں، اور ٹک ٹاک کا فنی کلپ نہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ 6 کتابیں ٹیبل پہ رکھے تو تبھی مشہوری ہوتی ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے۔ تو کہا 100 بندوں کا مرڈر کیا میں نے۔ انہوں نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، قتل تو ایک بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بری بات ہے، ایک بندے کی جان لے لینا، تم نے 100 جانوں کو لیا ہے، 100 بندوں کی زندگی سے کھیلے ہو، لیکن تمہارا ارادہ توبہ کا ہے، تو اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں جرم تو ایک قتل بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اور یہی کتاب جو مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب کہتی ہے کہ جس نے کسی کا قتل ناحق کیا، ایک بندے کا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک بندے کی زندگی بچائی، مطلب بچانے کی کوشش کی، گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ تو قتل تو ایک بھی بہت بڑا ہے، تو 100 کر بیٹھا ہے، پر ارادہ تیرا صلح کا ہے، معافی کا ہے، توبہ کا ہے۔ تو سن، کوئی کتنے بھی جرم کر لے، رب کا کرم پھر بھی بہت بڑا ہے۔ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ فلاں بستی میں جا جان 1 سال ہے تو بندے بیٹھے ہیں، اے اونا علاقہ چھڑ دے جتھے ڈے گناہ کیتے ہیں، ہجرت کر۔ اچھا جی میں نے تو ٹائم بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کتنی دیر آپ کی سمہ خراشی کرنی ہے، اور ٹائم 11ویں شریف سے 12ویں شریف کے درمیان ہے، اور ہم بھی اسی کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کہا یہ گناہوں والی بستی چھوڑ دے، چلا جا۔ ادھر گھر سے نکلا، 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، توبہ کے ارادے سے۔ کس چیز سے؟ چند قدم چلا کہ موت آ گئی۔ اسی لیے امام راضی نے سورہ قدر کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ پاک نے اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، تاکہ بندہ ہر گناہ سے ڈرے کہ کہیں اس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور ہر نیکی کو اختیار کرے کہ شاید اسی سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور یہی وہ مضمون ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ موت آ گئی۔ اب دلچسپ معاملہ ہے، واردات ہو جائے نا جناب،
تو کبھی کبھی تھانوں میں بھی الجھن بن جاتی ہے کہ یہ اس حدود کا مسئلہ ہے، ہماری حدود کا نہیں ہے۔ یہاں بھی دلچسپ معاملہ ہوگا، ایک طرف سے عذاب کے فرشتے آگے، ایک طرف سے رحمت کے۔ عذاب والے فرشتوں کی بات بھی بڑی پکی پیڑی تھی کہ 100 بندیاں دا قاتل ہے، سیدھا دوزخ چ کھڑنا ہے۔ رحمت والے کہہ رہے تھے توبہ کا ارادہ کر چکا ہے، اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا۔ یار آپ لوگ اردو کا ترجمہ بھی مانگتے ہیں، ہم آپ سے کیا کہیں؟ 100 بندوں کا قتل وقوع پذیر جرم، اللہ والوں کے قریب تو ابھی پہنچا ہی نہیں، نیت ہے۔ کرو کرو استخارہ کرو، سوچو کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی 100 بندیاں کا قتل ہو گیا ہے، اجی ہونا نہیں، اللہ علیہ کو اجے جانا ہے، گیا نہیں۔ 100 بندوں کا مرڈر متقاضی ہے کہ دوزخ میں لے جائیں، پر اس کے پیاروں کی طرف قدم بڑھانا کتنا عظیم کام ہے کہ رحمت والی ٹیم بھی آ گئی ہے کہ جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ حضرات علماء و مشائخ کی نظر یہ بات ہے کہ ابھی چلا ہے تو سٹیٹس یہ ہے، پہنچ جاتا تو مقام کیا ہو۔ اور اس سے بھی اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی طلب جستجو آرزو امنگ مجرم کی طرف تھی کہ میں جاؤں، تو یہ مقام ہو گیا ہے کہ راہ ویچی رحمت والے فرشتے آ گئے۔ اگر جستجو ادھر بھی ہو جائے جسے اللہ والا کہتے ہیں تو پھر شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ علم ہے، اس کو صرف ملا ازم کہہ کر اگنور مت کیجئے۔ یہی رب کی پہچان، یہی اس کی ذات پاک کے قرب کو رستہ معلوم کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، ابھی یہاں پہنچ کر ہم نے کہا جی لوکیشن بھیج دیں تاکہ ہم پہنچ جائیں۔ شہر میں بھی آ جائیں تو پھر بھی کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، وگرنہ بشیر پور میں کئی روڈ دائیں بائیں نکلتے ہیں، ہم کہیں جی یہ بھی تے سڑک ادھر ٹر جانے، خبریں اگے جامعہ صدیقیہ آئی جائے تو این ممکن ہے کہ ہم بارڈر پہ پہنچ جائیں اور پھر جو ہو سو ہو۔ اس لیے کہا کہ کڑی کڑی پوچھ دے رو وہ دسن آلے تو سبحان اللہ، جاؤ کیا کریں۔ بلکہ حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ تھوڑا بہت رستے کا علم بھی ہو پھر بھی کسی سے پوچھتے رہنا عاجزی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اس مضمون کو بیان کرتے ہیں حضور سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں محبوب الہی محبوب گنج شکر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید صادق طالب کامل طوطی ہند حضرت امیر خسرو دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اوگن ہمرے گن تمرے جو جانت سب سنسار، اپنی ترنی پہ اتروں تو کیسے اتروں پار۔ اے ان میں چشتیاں نال گل کرتا پیا، سبحان اللہ ویک کے بے حال کی تانو خواجہ صاحب دی وڈی دیکھ جو لنگر لیا کے دے یہ پھر کدے تسی سبحان اللہ کھڑاڑے کیا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اوگن ہمرے گن تمرے، اے میرے مرشد جو بھی جرم و خطا ہے اور جو بھی ضعیفی و کمزوری و ناتوانی ہے وہ میرا ہے، اور میرے اندر کوئی گن کمال صفت حسنہ ہے تو وہ تیری نگاہ کا فیض ہے۔ اپنی ترنی یعنی تیراکی کا عمل مجھے آتا ہے، پر مجھے اس تیراکی پہ بھروسہ نہیں ہے، تیری نگاہ ناز پر یقین ہے۔ اپنی ترنی پہ اتروں تو کیسے اتروں پار۔ اس کو جاننے کے لیے علم اور اس کا ذریعہ یہ جگہ، اور سکھانے کی نسبت۔ اب ہم بالکل ہم نے آخری پوائنٹ لے لیا گفتگو کا
پلیز ہم رہیے گا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ سکھانے کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی، ایک تو وہی وَعَلَّمَ، وہ حضرت آدم ہمارے باپ کے لیے، اور ہمارے سرکار کے لیے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ۔ اور تیسرا مقام قرآن سے کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ سکھانے پڑھانے کی صفت کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ خود سوچو کہ رب کی باتیں سکھانا، رب کی باتیں پڑھانا کوئی چھوٹا سا رتبہ تو نہیں ہے۔ کرامتا ہی لب دے رہن دیو، کبھی کرامت کے مرکز کی طرف بھی آؤ، اور وہ ہم آپ کو لا رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے۔ پڑھانے کی نسبت ذات سمدیت نے اپنی ذات کی طرف کی۔ اس سے اساتذہ وہ ناظرہ پڑھائیں یا حفظ، فقہ پڑھائیں یا تفسیر، حدیث پڑھائیں یا دیگر فنون، ان کو چاہیے، میں مانتا ہوں ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جس دور میں آپ جیسے نایاب ہیروں کی وہ قدر نہیں جو ہونی چاہیے۔ لوگ چمکتی چیز کے قائل ہیں، چاہے وہ چائنا کی چمکتی لائٹ کیوں نہ ہو۔ یہاں کوئی کیا جانے جب تانبا سونا کہہ کر بیچا جا رہا ہو کہ سونے کا مقام کیا ہوتا ہے۔ مجبوریاں ہیں میری، اور جب میں آپ کی ادائیں دیکھتا ہوں اور اوپر سے اپنی مجبوری دیکھتا ہوں تو پھر مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہے یہ جو میں نے ابھی کہا ہے۔ ابھی اصل میں میرے سامنے مثنوی کا ورق کھل گیا۔ امیہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کائنات میں سرکار جیسا پیر کوئی نہیں ہے اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ آخو کہ توڑے کو سبحان اللہ کوئی نہیں اخوانی، نہ میرے کو عمرے دا ٹکٹ ہے نہ جنت دا ٹکٹ ہے، میں تو انہوں کدھا آکھا کہ اچھی بولو، کیونکہ آپ تو قائل ہیں کہ آپ کو مائک سے کہا جائے کہ جڑا سب تو اونچی آکھے وہ پرسوں ٹور جائے مدینہ شریف، جو اور اونچی کہے وہ کل چلا جائے۔ میرے پاس کوئی جہاز نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی بیگ نہیں، کو اللہ واسے آخ دے ہوندے ہو تو ضرور آکھو، چنگے لگ وہ چنگی گل ہے۔ صرف 3 سطریں، وہ بھی آزاد علماء مشائخ کی نظر ہیں، آپ میں سے کوئی لے لے تو مہربانی ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے کہا کہ امیہ کے پاس کوئی ہنر، بلال کے پاس کوئی ہنر نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ رومی پاک وہاں بڑی حسین اصطلاح لے کر آئے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں چوروں سے سونے کو بچانے کے لیے قافلوں میں اونٹوں پر، گدھوں پہ، خچروں پہ، تو کسی کے پاس پیسیز ہیں سونے کے تو کالے رنگ دا پینٹ کر دیندے سن، رنگ کر دیندے سن سونے نو، تے کجاوے چ بھی رکھ دینا، تے جی چاہے تے گلے چ بھی پا دینا، لنگڑا ہے جی بھی کالا وٹا ہے۔ چوروں سے بچانے کے لیے سونے پر کالا کلر، بلیک کلر، یہ سمجھ گئے ہو؟ اے انہیں کام آنی ہے، ویکھنا ہے میں تسی کنا سمجھے ہو۔ تو رومی پاک لکھتے ہیں کہ صدیق پاک نے اس سے کہا امیہ سے، پاگل ہو گیا ہے، رنگ دیکھتا ہے، یہ سونا ہے، تیرے جیسے چوروں سے بچانے کے لیے رب نے اس کے اوپر کالا رنگ کیا ہے۔ یہ سمجھ آئی یہ بات کی ہے کیا؟ یہ سونا ہے۔ اے گروہ اساتذہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ سونا ہو، اور آپ کو سلام ہے کہ آپ زمانے کی تلخیوں کو سہ کر اور انتہائی کم تر آمدن کے حدود عربے میں رہ کر اور سہولتوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں۔ اصل کھیڑ ہے کہ رب پہ کام چلانا ہے، تے مہربانی ہے کہ سانو قبول کر لے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث بخاری میں لائے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کئی طرق تھے دیگر اسناد کے ساتھ، لیکن وہ سند لائے کہ جس میں غرابت ہے، اور آخری حدیث بھی ان کے پاس دیگر طرق سے تھی، لیکن انہوں نے آخری حدیث میں بھی اس سند والی کو کوٹ کیا کہ جس سند میں غرابت ہے۔ شارحین کہتے ہیں اس میں بھی امام بخاری کی معرفت بولتی ہے کہ انہوں نے یہ کر کے بھی ایک حدیث یاد کرائی ہے کہ جانے جانا نے فرمایا ہے دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، دین غریبوں سے چلا ہے۔ معلم ہونے کی نسبت سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف کی۔ حدیث کا پہلا حصہ سنیے، لطف آئے تو ہمیں بتا دیجئے گا۔ میرے کریم نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، بس صدقے قربان، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں۔ سکھانے کی نسبت، پڑھانے کی نسبت میرے کریم نے اپنی ذات کی طرف کی۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ جن کے گلوں میں ہار ہیں، ابھی دستار بندی بھی ہوگی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان مدرسوں کی چھتوں کے نیچے کے جو حلقے لگے ہوتے ہیں، یہ ہل رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، اور ادھر کو 4 کٹھے دربا دربا دربو کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سنیے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد انور میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ سوکھے لفظوں میں کہوں کہ ہو کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسری حلقے والے بیٹھ کے کہہ رہے اے جڑی اللہ نے گل فرمائی یہ دا کی مطلب ہے؟ کیا کہیں جناب آپ سے، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ بیان کریں نا۔ یعنی ایک ذکر کی محفل، دوسری فکر کی محفل، یہ یاد الہی کی محفل، وہ معرفت الہی کی محفل، یعنی دین پڑھنے سیکھنے سکھانے کی محفل۔ سننا اس محفل کا سٹیٹس۔ جانے جانا علیہ السلام نے ذکر والوں کی تعریف کی کہ تم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو، بڑا چنگا کام کر رہے ہو، اور خود جا کر اس حلقے میں حضور جلوہ گر ہو گئے، نشست فرما ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے کہ جہاں قرآن اور محبوب کے فرمان کی باتوں پہ غور ہو رہا تھا، گویا سرکار نے علم کی بزم میں بیٹھ کر امت کو بتا دیا کہ سانو لبنا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس حلقے میں تلاش کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہم تو 10:30 سے ندیم تلاش کر رہے ہیں۔ بڑا پاگاڑا ہوئے گا بھائی جنہوں ندیم لب جائے۔ ندیم دوست کو کہتے ہیں، کیا کہیں آپ سے۔ نہیں سمجھ آئی جناب؟ کیا کہیں جناب؟ شجیب بڑی گل ہے جے کسی نے دوست لب جائے، بڑی بات ہے اور بڑی ہی بات ہے۔ کہاں پہنچے تھے ہم کہ اس ذکر والوں کی بزم کی تعریف کی اور خود جلوہ گر ہوئے جہاں اللہ کریم کے ارشادات یعنی دین کے علم اور مسائل پر غور و خوض ہو رہا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمت نے اس کو نقل کیا ہے کہ دین کے معاملات میں غور و خور کرنا، فکر کرنا ایک گھڑی وہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، اب ہم بہت جلد اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، آخری مرحلے میں۔ یہ جتنے بابے ہوئے ہیں یہ پڑھانے والے ہوئے ہیں، سکھانے والے ہوئے ہیں، پلانے والے ہوئے ہیں، جتنے بابے ہوئے ہیں۔
کیا بات. میرے مرشد، میرے مولا، میرے آقا غوث کونین، مغیث دارین، حضور پرنور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے درست علم حتی صرت قطبہ. ابھی ہم دین کا علم پڑھا رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں قطبیت کے درجے پر فائز کر دیا. کمزور آواز ہے. اور بغداد معلیٰ کے نظامیہ مدرسے کے استاد کا نام، مفتی کا نام، صدر مدرس کا نام، جو 13 پیریڈ بغداد کے مدرسے میں خود پڑھاتا ہے، اس بابے کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. یاد آ گئی بات کو؟ ذہن میں آئی ہے؟ سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین عطائے رسول حضور پر نور سرکار سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی جماعت بھی خود کرواتے تھے اور نماز فجر کے بعد درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے. دیکھو اس کرامت پہ کون اونچی آواز میں سبحان اللہ کہے؟ مشکل سے ملتے ہیں. آپ خود درس قرآن دیتے تھے نماز فجر کے بعد، اور اسی صبح سب انتظار کر رہے تھے کہ حضور پر نور خواجہ خواجگاہ کے آستانے کرم حجرہ شریفہ کا دروازہ نہیں کھلا کیونکہ آپ نے آ کے نماز پڑھانی ہے. اور جب بے قراری بڑھی اور پھر مجبوراً آپ کا دروازہ کھولا تو روح انور ملائے اعلیٰ کی طرف سفر کر چکی، اور پیشانی مبارک پہ لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں ہی رخصت ہوا. چلیں آپ کو اجمیر سے بھی جلدی جلدی نیڑے نیڑے لے آئیں، شاید آپ آشنا ہو کر سبحان اللہ کہنے والے ہو جائیں. ہم آپ کو جودن کے ٹیلوں کو پاک پتن کا رنگ بخشنے والے کے دربار میں لے آئیں. حضور فرید الحق والدین چراغ چشت محبت انوار چشت معشوق نظام الدین مقصود علاء الدین جمال جمال الدین ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم. کبھی کوئی آشنا چشتی ملے کو ہم اسے سنائیں کہ خواجہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، فریدن ماہی کا ذکر کیا ہوتا ہے. اور ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا. اور یہ سارے رب کے دوست ہیں، کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں کہ تم اس پارٹی کے ہو ہم اس پارٹی کے ہیں. یہ سارے اسی راہ کے راہی ہیں، جو اس کی کشتی میں بیٹھے گا پہنچے گا در رحمان تک. فریدن ماہی کو مرشد کہاں ملے تھے؟ حضور قطب الحق والدین سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ. میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں مہرولی شریف میں، اور سرکار نظام کی آستان قدس کی دہلیز کو چوبنے سے بھی مشرف ہوں دہلی میں. سبحان اللہ. اور ہم کلیر میں بھی سرکار امام الصابرین سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی آستان قدس کی زیارت سے مشرف ہیں. توجہ کے ساتھ سننا، بابا فرید کو مرشد قطب الدین کہاں ملے؟ سبحان اللہ. لمبی بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، اور ایک سطر میں سمجھ جاؤ گے تو آپ کی نوازش ہوگی. شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں اور آپ خطاب دل نواز سنیں گے. بابا فرید کو پیر قطب الدین ملا ہے مدرسے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا خوب رمز آشنا ہو کہ سر ہلاتے ہو دل نہیں ملاتے. اور میں نے شاید کل ہی لکھا تھا، شاید کل اپنے وہ کبھی کبھی کچھ قلم کاری کر لیتے ہیں کہ ہاتھوں کا ملانا آسان ہے پر دلوں کا ملانا بہت مشکل ہے. لوگ ہاتھ ملا بھی لیتے ہیں اور ہاتھ کر بھی جاتے ہیں، اور لوگ بڑے ہی عجیب ہیں کہ ہاتھ ان سے بھی کر جاتے ہیں جو قدموں میں بیٹھے ہوں، اور جو گریباں تک آئے اس سے تو ہاتھ کیجئے، جو بیٹھا ہی قدموں میں ہو اس سے ہاتھ کیوں کرتے ہو؟ آپ میں سے جو مرحومین ہیں ان کی ہم فاتحہ کہیں گے، بزرگوں کے کیا آخر میں پڑھنے. زندہ حضرات تو دو پیر چلو. سبحان اللہ.
کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے آپ سے کیا کہا؟ چلو، بابا فرید کو پیر ملا ہے ملتان مدرسے میں. حضور قطب پاک ملتان آئے، اپنے جگری یار شیخ الاسلام، جب سے اشتہار فیس بک وغیرہ آئے ہیں لقب بھی تھوک کے باؤ، اور جب سے نقیبوں کی کثرت ہوئی ہے تو بہت سارے جلسوں میں ہم جیسوں کو بھی جا کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم یہ بھی ہیں. یعنی مدت گزر گئی، بالوں میں چاندی چمک گئی، جو ہمیں خبر نہ تھی وہ تمہیں خبر کیسے ہوئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تھوڑے تھوڑے لقبوں سے پیچھے آئیے. میرے مرشد کریم بدر طریقت سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کاغذ کی سند کوئی چیز نہیں ہوتی، بندہ خود سند ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ بندہ خود سند ہوتا ہے. آئے میدان میں؟ تو کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خواجہ قطب وہاں تشریف لائے، شیخ الاسلام پر بات آئی تھی. شیخ الاسلام سرکار سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ، بزرگوں کے القابات سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، جو ہیں سبحان اللہ مارکیٹ میں لقب کون سے ختم ہو گئے ہیں. نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے، کیا خیال ہے؟ نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ ہوا کہ بابا فرید ایک علوی سید کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام تھا نافع وہ پڑھ رہے تھے. حضور قطب پاک تشریف لائے ہیں، بابا فرید ادب میں کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا، اور میں سارے بزرگوں کی اور حضرت شاہ صاحب و دیگر سادات کی خدمت میں عرض کروں، جتنا کہ بزرگوں کے تصوف و معرفت کو 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دن قطب پاک کا ملتان کا وزٹ ہی اپنے وارث کی تلاش میں تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب اس وقت بھی وارث ڈھونڈنے پڑتے تھے تو 2026 کا کیا پوچھو گے؟ اللہ اللہ کیا کہیں؟ یہ وقت ہی نہیں جس سوئی کو ہم چھیڑ بیٹھے ہیں یہ دامن چاک کرتی ہے. یہیں تک اکتفا کافی ہے. ادب سے سلام کیا، ادائے ادب اور انداز دلبرانہ حضور قطب پاک کو بھا گیا. کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور نافع. ہاں پڑھو پڑھو، نفع دے گی. اب اگلے لفظوں سے آپ سمجھ جاؤ کہ خواجہ قطب کیا کرنے آئے تھے. مدرسہ کہا ہم اپنے بھائی حضرت بہاؤالدین کے ہاں ٹھہرے ہیں تے جے سانو ملنا ہوئے تے آ سکنا ہے تو اتھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. پیشکشیں بزرگوں کی کسی لالچ اور طمع کی بنیاد پر نہیں ہوتی. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مٹی زرخیز ہے اور ہمارے پاس آب حیات ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. عرض کی مجھے آپ بڑوں کی بزم میں کون بیٹھنے دے گا؟ لو جی یہ جملے ہیں، اگر اس کی لذت پا سکتے ہو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. فرمایا تم شام کو وہاں آنا، بس جو بھی بندہ ہو اس کو کہہ دینا میرے بارے میں کہ ان کو کہہ دو کہ طالب علم مسعود آیا ہے. سبحان اللہ. بابا صاحب کا اسم شریف مسعود ہے، فرید الدین آپ کا لقب عالی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھے ہو؟ لو جناب پھر یہ بارگاہ کی حاضریاں. اور جب حضور قطب پاک عازم دہلی ہوئے تو سرکار گنج شکر کئی قدم ساتھ پیدل چلے. بعض کتابوں میں نے جملے پڑھے اور میں نہیں کہتا کہ وہ من وعن اسی طرح ہو کہ ایک منزل پہ رک کر خواجہ قطب نے کہا بابا تم ابھی جاؤ، پہلے پڑھو پھر دلی آنا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو بابا فرید کہاں پڑھے؟ مدرسے میں. بے شک سبحان اور بابا فرید کو پیر کہاں سے ملا؟ مدرسے سے. اور پھر بابا فرید مستفید ہو کر کتب کی چوکھٹ سے اجودن کو اپنے قدموں سے پاک پتن کیا. اس ٹیلے پر بیٹھ کر بابا فرید نے خود قرآن و حدیث پڑھانے کا آغاز کیا. اور صرف ایک بات سناؤں گا اور پھر وما علینا کہوں گا، آپ سن سکیں گے تو بڑی بات ہے، وگرنہ ساری بادشاہ صاحب کو سنانے لگے ہیں. سبقاً ان اسٹوڈنٹوں میں جہاں فریدن مائی پڑھا رہے ہیں سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء، اور وہ جمال کے جسے فریدن مائی کہتے تھے، جمال جمال ما است، سرکار جمال الدین ہانسوی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سارے بیٹھے. عوارف شریف پڑھا رہے ہیں بابا صاحب، تو وہ کلمی نسخے تھے تو کچھ عبارت مٹی ہوئی تھی، تو بابا صاحب کو تھوڑا غور کرنا ہوا ایک دو بار. جس طرح پڑھاتے پڑھاتے تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو بولتے بریک لگ جانا، رک جانا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہہ دیا کہ حضور اے جڑی کتاب ہے نا، اے حضرت نجیب الدین دے کول نسخہ ہے گئے تے رسم الخط بھی بڑا سونا ہے تے لفظ بھی کھلے کھلے نے، تے آج تانوں پڑھان چ دقت ہوئی ہے تے کل او نہ رکھ لئیے. یہاں تک سمجھ گئے بھائی؟ میرے سامنے مت سوئیے. ہمارا جگرا دیکھیے، آج ہم نے یہاں کیا کیا دیکھا. بوتل برسنے سے لے کر پہلو میں سونے والوں تک ہم نے سبھی کچھ دیکھا. کاش کہ ہم بھی مراقبے میں جا کے ان سے ملیں. خواجہ نظام نے کہا جی وہ نہ کر رکھ لے یہ کتاب. بابا صاحب نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرما اچھا ہوں اس فقیر کو عبارت بھی نہیں پڑھوں دی، صرف اینی گا. اچھا اب اس فقیر سے صحیح طرح عبارت بھی نہیں پڑھ ہوتی. یہ کہہ کر سبق آگے چلایا. اور خانقاہوں کا نظام تھا، اور جب تک تھا تو خوب نظام تھا، اور وہ یہ تھا کہ شرع شام سارے دن کے کاموں کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور یہ نظام حضور فریدن مائی کے آستانے پر رائج تھا. میں نے آپ سے کہا جب تک خانقاہوں میں آج کیا ہوا چیک کیا جاتا تھا تو وہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہوتا ہے. اور اگر وہ چاہتے ہو جو در فرید پہ ہوتا تھا تو اس کے لیے جائزہ روز لینا پڑے گا کہ کیا ہوا، کیا ہونے کا ہوا اور کیا نہ ہونے کا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ لو جی. خواجہ نظام شام کو بیٹھے غور کرنے لگے سارے دن کے کام پر. پھر ہوا کہ عبارت پڑھ رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ نسخہ نجیب الدین پاک کے پاس ہے تو وہ نہ کل رکھ دیں. تو بابا صاحب نے یہ جو بات فرمائی تھی اچھا ہونے اس فقیر کو عبارت بھی نہیں پڑھوں دی. خواجہ نظام اٹھ کے بیٹھے اور اپنے آپ سے کہا وہ بابا فرید نے سرسری بات نہیں کی، وہ تو مجھ سے ناراض ہو کر کی تھی. بابا فرید کے مدرسے کا واقعہ سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ تو سرسری نہیں ہوا، مرشد ناراض ہو گیا، سر سے کلا اتاری، گرے باں کو چاک کیا اور پاک بدن کے جنگلوں میں نکل گئے. خواجہ نظام فرماتے ہیں میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ خود کو کنویں میں گرا دوں، پر مجھے پھر اندیشہ ہوا کہ الزام مرشد پہ لگے گا کہ بابے فرید نگاہ پھیری ہے تو مرید سہ نہ سکیا تو کھوچ چھال مارتی. ننگے پیر، اور یہ جو ننگے پیر پھر رہا ہے کوئی معمولی بندہ نہیں، سید بھی ہے، عالم، فاضل، مفتی، فقی، مدرس، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بہت بڑا مناظر. اتنا بڑا مناظر کہ دلی کی علم کی محفلوں میں جب خواجہ نظام آتے تھے تو پھر کسی کا نظام نہیں چلتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ محفل شکن آ گیا ہے. او چشتیوں نظامیوں سبحان اللہ پھر کبھی کہنا. یا عرس شریف آ رہا ہے پاک بدن میں جا کے یہ بات یاد کر کے وہاں ضرور کہنا.
سمجھ رہے ہو؟ سید زیادہ ننگے پیر پھر رہا ہے، ننگے سر، کانٹے پیوست ہو کر ایڑیاں سوج گئیں، بال بکھر گئے، اے عشق جدے پیش پیجے۔ بابا صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی نظام الدین تھا۔ انہاں پھر ایک دن آکھیا، یہ جملے میں اپنے ذوق میں شاہ جی کہتا ہوں، انہوں نے ایک دن گنجے شکر سے کہا تہاڈا نظام رول گیا ہے، تہاڈا نظام رول گیا۔ بابا صاحب کی آنکھوں میں نمی آئی، فرما ہم نے اس کو کب روکا ہے، بلا لو، وہ خود گیا ہے، آ جائے۔ خواجہ نظام آئے، بکھرے بال، پاؤں میں کانٹے، گرے باں چاک۔ دیکھتے ہی اگر اگلے جملے کی لذت اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، دیکھتے ہی بابا فرید کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر باہوں کو کھول دیا۔ ہم آپ کو کیا بتا سکیں بصیر پور میں بے بصیرت لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا بتا سکیں کہ جب فرید باہیں کھولے تو نظام کے سکون کا عالم کیا ہوگا، کیا سکھا سکتے؟ باہوں کو کھولا، خواجہ نظام آگے بڑھے، حضور گنج شکر نے گلے سے لگایا۔ اب یہ جو اتنے دنوں سے سیل رواں تھما تھا، ایک سلاب پہ بند تھا، وہ بندن ٹوٹ گئے۔ پھر دھاڑے مار مار کے خواجہ نظام روئے، اور یہ جملے ہم آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہنا چاہتے ہیں۔ فریدن مائی نے تھپکی دیتے ہوئے کہا یہ بھی ایک سبق تھا، یہ بھی ایک۔ میں نے صاحبزادہ گرامی قدر سے ابھی اپنے جد کریم صوفی باصفا بدر طریقت گرامی قدر حضرت والا مرتبت علامہ مولانا خواجہ محمد صدیق چشتی نظامی قدس سر العزیز کا جو تذکرہ آپ سے ابھی ابھی سنا، بڑی بلکہ آپ نے مہربانی کی کہ یہ باتیں معلومات کے اندر آئیں، تو دنیا جانتی ہے بصیر پور شریف کو ایک بہت عظیم نام سے، وہ حضرت خواجہ فقیہ اعظم خواجہ نور اللہ بصیر پوری۔ اور میں جان کر جناب کیا لطف لے رہا تھا کہ جن کی کان سے نکلے ہوئے ایک ہیرے کا نام نور اللہ ہے، اس پوری کان علم کا عالم کیا۔ اور یہ ہمارے لیے برکت کی بات ہے کہ ان کے شہزادہ عالی مرتبت ہمارے بزرگ ہیں، وہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بھی نہ دیکھا اور ان کے دیگر شہزادگان کو بھی نہ دیکھا۔ چلیے، وہ حضور محدث اعظم میرے دادا پیر ایک سید صاحب سے ملے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا، تو سیدی محدث اعظم شاہ صاحب سے کہنے لگے شاہ جی فقیر کی ساری نیکیاں لے لیں اور اعلیٰ حضرت کی زیارت والی نیکی فقیر کو دے دیں۔ اللہ آپ کا سایہ شفقت دراز رکھے اور بزرگوں کے فیض و انوار کو، اور جو آگے پیڑھی تک یہ فیض چلا ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک خاندان میں، یہ کسی کا قول لکھا ہے کہ ایک خاندان میں کوئی نیک بندہ ہو تو فیض برکت کم از کم 80 سال رہتے ہیں، یہ تو پھر آگے سے آگے، اور انشاءاللہ یہ انوار و تجلیات کی برکھا برستی رہے گی۔ اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے جہاں سے ہر سال ہیرے تیار ہوتے ہیں اور مسجد و مدرسوں میں جا کے چمکتے ہیں اور اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔